اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا، سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پسے کچھ پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا۔ سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا کرتے اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے، بلکہ اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 187، 188، 189 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے اور اب انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ حق بات کو مت چھپانا، حق بات کو ظاہر کرنا، اور حقیر دنیا کے معاوضے میں آخرت کو برباد مت کرنا۔ یہ انبیاء کرام کے ذریعے سے یہودیوں سے عہد لیا تھا، اور ان یہودیوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے، لیکن ان کمبختوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، بلکہ احکام خدا بندی کو چھپانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا اس کو بھی چھپانے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ان چیزوں کو لوگوں میں پھیلانا، عام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تمہاری کتاب میں لکھی گئی ہے اس بشارت کو لوگوں کو بتانا، لوگوں کو واقف کرانا، اور خدائی احکام کو چھپانا مت، اس کے اندر کمی بیشی مت کرنا۔ لیکن وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس بڑے آدمی کو معمولی سزا دے کر کے چھوڑ دیتے تھے، پیسے دے کر کے، معاوضہ دے کر کے، اور اگر وہی جرم کوئی غریب آدمی کرتا، چھوٹا آدمی کرتا، تو اس جرم کی سزا میں کہتے دیکھو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہاری سزا ہے۔ مثال کے طور پر شادی شدہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا تو اس کو کہتے کہ دیکھو اس کو سنسار کرنا کتاب کے اندر لکھا ہوا، یعنی پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کرنا، ختم کر دینا۔ تو اس کو غریب آدمی کو ختم کر دیتے، دیکھو کتاب کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے۔ اور اگر وہی جرم کوئی بڑا آدمی کرتا تو اس کو کیا کرتے تھے، سر کو مونڈ دیتے، کالک لگا دیتے، چونا لگا دیتے، گدھے پر بچھا کر کے شہر میں اس کو گشت کرا دیتے، بس اس کو چھوڑ دیتے۔ ایک جرم کی سزا، اس کے لیے ایک جرم کی دو سزائیں تھیں، ایک تو غریب آدمی کے لیے دیکھو کتاب کے اندر لکھا ہوا سنسار کرنا، شادی شدہ اگر کوئی آدمی زنا کرے، اور اگر وہی جرم کوئی بڑا آدمی کرے تو پھر اس کے لیے الگ سزا تھی۔ ان کے یہاں پیسے لے کر کے، معاوضہ لے کر کے وہ لوگ دنیا کے بدلے میں آخرت کو وہ لوگ برباد کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم جو ہے دنیا کے بدلے، آخرت کے بدلے میں دنیا کو مت خریدنا، احکام کو مت بیچنا، پیسے لے کر کے احکام کے اندر غلطی مت کرنا، اور اس کو جو ہے دنیا کے مفاد کی خاطر آخرت کو برباد مت کرنا۔ یہ لوگ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عہد لیا، لیکن اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا، خدائی احکام کو چھپا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، جو بشارت تھی، اس کے بارے میں وہ لوگ نہیں بتاتے تھے، غلط بتاتے تھے، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، اگر کچھ ہوتا تو ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوتا، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ دوسری آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودیوں سے کوئی بات پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا،
جو اس کی توریت کے اندر وہ چیز تھی حقیقت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کے بارے میں تمہاری کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ تو ان یہودیوں نے غلط مسئلہ بتا دیا، اور غلط مسئلہ بتا کر کے باہر آ کر کے وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے، ہنسی مذاق کرنے لگے، دیکھو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مسئلہ بتا دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا، کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا تھا، ہم نے اس کو غلط مسئلہ بتا کر کے بیوقوف بنا دیا۔ وہ لوگ آ کر کے بہت خوش ہونے لگے۔ ایک تو یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسئلہ پوچھا، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کو فروخت کر کے اپنے ضمیر کے خلاف مسئلہ بتایا، حالانکہ اس کی کتاب کے اندر مسئلہ بالکل جو الگ تھا اس کو انہوں نے نہیں بتایا۔ دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ منافق لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے جاتے تھے، تو منافق لوگ گھروں کے اندر چھپ جاتے تھے اور گھروں کے اندر چھپ کر کے رہتے تھے۔ اگر مسلمانوں کو اس لڑائی میں فتح ہوتی تھی، وہ لوگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آ کر کے کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم بیمار ہو گئے تھے، ہم کو بخار آ گیا تھا، ہمارے گھر میں یہ پریشانی تھی، ہماری بیوی بیمار تھی، ہمارا بچہ بیمار تھا، یہ مسئلہ آ گیا تھا، یہ پرابلم ہونے کی وجہ سے ہم لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بنانا اور یہ بتانا کہ ہم بھی اس مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس مال غنیمت میں جو کافروں سے لڑائی میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، ہم بھی اس کے حقدار، ہم کو بھی دیجیے، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا۔ اور اگر اتفاقاً مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تھی، یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے، دیکھو مسلمانوں کی شکست ہو گئی، بہت اچھا ہوا، بہت جو ہے ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوا۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی یہ لوگ خوش ہوتے تھے کم وقت لوگ، اور مسلمانوں کو اگر فتح ہوتی یہ لوگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے وہ لوگ کہتے تھے، یا رسول اللہ ہم فلاں پریشانی میں مبتلا ہونے وجہ سے لڑائی کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 188 نمبر کی آیت میں ان لوگوں کو سخت جو ہے زجر و توبیخ کی ہے، ڈانٹا ہے، یہ لوگ جو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ لوگ غلط مسئلہ بتا کر کے، اگر یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ غلط مسئلہ بتا کر کے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ منافق لوگ غلط مسئلہ بتا کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور جھوٹے بہانے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے عذر بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ قابل جو سزا ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک سزا متعین کر رکھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر تنبیہ ہے کہ جب کوئی کام نہ کرے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر تعریف کا آدمی کو جو ہے تعریف کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، جیسا کہ منافق لوگ کرتے تھے، یہودی لوگ کرتے تھے، کوئی نیک کام تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کے دل کے اندر کیا چاہت ہوتی تھی؟ ہماری تعریف ہو، یعنی ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تو بھی ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے کہ جب کوئی نیک کام آدمی نہ کرے تو یہ نہ چاہے کہ میری تعریف ہو، کوئی کام کرے تو بھی نہ چاہے کہ میری تعریف ہو، کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لی، میرے بارے میں تعریف ہونی چاہیے، فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، فلاں آدمی بڑا پرہیزگار ہے، فلاں آدمی جو ہے بہت دیندار ہے، تقوی والا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مخلوق کی خوشی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جیسا یہ منافق لوگ کرتے تھے۔ کام تو نہیں کرتے تھے، کام نہ کرنے کے باوجود ان کی طبعی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میری تعریف ہو، میری واہ واہی ہو، میرے بارے میں اچھا گمان ہو، منافق لوگ سمجھتے تھے۔ تو مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا اس سے بچنا چاہیے، نیک کام کر کے بھی تعریف کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہماری تعریف ہونی چاہیے، اور اگر نیک کام نہ کرے جب تو کچھ سواری نہیں اٹھتا، جب تو یہ کچھ آدمی سوچنا ہی نہیں چاہے، تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں اور پھر ہماری تعریف ہو، کہ ایسا بھی کام کرنا نہیں ہے، بالکل ہی نہیں سوچنا ایسا۔ اور نیک کام کر کے بھی خواہش نہ ہو آدمی کی، مسلمانوں کی، ہم کو ہماری تعریف ہو، مخلوق کے اندر واہ واہی ہو، ہمارے بارے میں اچھے تاثرات ہوں، ہمارے بارے میں اچھی جو خوش فہمی ہو، لوگوں کو ہماری تعریف کرے۔ اور آخری آیت 189 نمبر کی جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ساری زمین کی شہنشاہیت، ساری زمین کی جو ہے بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ساری زمین کا خالق و مالک، آسمان کا، زمین کا، ستاروں کا، چاند کا، پہاڑوں کا،
سمندروں کا، دریا کا، ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے لیے شہنشاہیت چاہے سزاوار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان یہودیوں کو، منافقوں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور یہ کمبخت لوگ جو خواہش کرتے ہیں کہ کام نہ کریں پھر بھی میری تعریف ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک سزا متعین کر رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، ساری چیزوں کی شہنشاہیت اور خالقیت کا میں ہی مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی خالق و مالک نہیں ہے، اور میرے علاوہ کوئی بھی ایسی قدرت والا، طاقت والا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔